آج سوموار کا دن اور دسمبر کی 6 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سب سے پہلے خبریں امارات سے۔ بہت جلد امارات میں لوگ ٹرین کے سفر کا مزہ لیں گے اور دبئی اور ابوظبی کے درمیان کی دوری 50 منٹ میں طے ہو سکے گی۔ یہ سفر نہ صرف آرام دہ ہوگا بلکہ تیز بھی۔ یہی نہیں بلکہ تھکاوٹ کا معمولی احساس بھی نہیں ہوگا۔ امارات کے ریلوے کے محکمے نے ملک کو ٹرین سے جوڑنے کا اعلان کیا ہے، جہاں ٹرینیں 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلیں گی۔ یہ اعلان دبئی میں جاری بین الاقوامی تجارتی اور ثقافتی میلے میں امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم اور دیگر ارباب حل وقت کی موجودگی میں کیا گیا۔ امارات ریلوے ملک کے 11 شہروں اور علاقوں کو کنیکٹ کرے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے ملک میں ماحولیاتی آلودگی بھی کم ہوگی۔ ملک کے قومی ریلوے پروگرام پر 50 بلین درہم خرچ کیا جائے گا، جس سے 2030 تک ملازمتوں کے 9000 مواقع پیدا ہوں گے۔ قیاس ہے کہ اس وقت تک اس ملک میں ریلوے کے مسافروں کی تعداد 3 کروڑ 65 لاکھ ہو جائے گی۔ امارات میں لوگوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ کرسمس کے موقع پر ملک سے باہر نہ جائیں، اس لیے کہ بیرون ملک کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ ہیلتھ سیکٹر کی ترجمان ڈاکٹر فریدہ الحسنی نے سوشل میڈیا پر لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ احتیاط برتیں اور کورونا کے کیسز کے اعداد و شمار پر نظر رکھیں۔ امارات کے پبلک پروسیکیوشن نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میسج دے کر بتایا ہے کہ جو لوگ بچوں کی ان کی مشکلات کے بارے میں مختلف محکموں میں شکایت درج کرانے میں مدد نہیں کریں گے، انہیں کم از کم 5000 درہم جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ جرمانہ 50,000 درہم تک بھی ہو سکتا ہے۔ امارات میں بچوں کے حقوق کے قانون کے تحت ہر بالغ شخص کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان بچوں کی مدد کرے جو اپنی کوئی شکایت متعلقہ محکمے میں درج کرانا چاہتے ہیں۔ شارجہ کی ایک عدالت نے ایک خلیجی شخص کو حکم دیا ہے وہ اس سرکاری محکمے کو جہاں وہ کام کرتا تھا 7,94,000 درہم ادا کرے اور وہ اخراجات بھی دے جو اس کی غیر حاضری کی وجہ سے اس محکمے کو کرنے پڑے تھے۔ یہ خلیجی اس سرکاری محکمے میں 2003 سے 2015 تک ملازمت کرتا تھا اور اس نے اس دوران اس محکمے سے یہ رقم لی تھی جس پر اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ معاملہ عدالت میں پہنچا جس نے یہ رقم واپس کرنے کا حکم صادر کیا۔ اب چلتے ہیں سعودی عرب۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 2 پاکستانیوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ ایک نے دوسرے کو کئی بار چھرا مارا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن حملہ آور کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ حملہ آور جس کا نام سید یاسر علی بتایا جاتا ہے، اسے عبد الرحمن محمد عباس کے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور ملک کے قانون کے تحت اس کو قصاص ادا کرنی پڑی، یعنی موت کے بدلے سزائے موت۔ حال ہی میں ایک پاکستانی نے عجیب و غریب طریقے سے خودکشی کی کوشش کی۔ اس نے سیمنٹ کا گھول پی لیا جو اس کی آنتوں میں جم گیا اور اس کی آنتیں مکمل طور پر بند ہو گئیں۔ اسے شدید تکلیف محسوس ہوئی تو اسے جدہ کے ملک عبدالعزیز اسپتال میں داخل کیا گیا جہاں اس کی مکمل جانچ ہوئی۔ اس کا آپریشن کیا گیا اور اس کی آنت سے جمی ہوئی سیمنٹ نکالی گئی۔ یہ آپریشن 3 گھنٹے چلا۔ اب اس 30 سالہ پاکستانی کی حالت بہتر بتائی جا رہی ہے۔ خواتین اور میک اپ پر توجہ نہ دیں، یہ ممکن نہیں، کوئی کم تو کوئی زیادہ، لیکن سعودی خواتین کا میک اپ اوف رے اوف۔ ایک رپورٹ کے مطابق دوسرے عرب ملکوں کے مقابلے میں سعودی عرب میں میک اپ کے ساز و سامان سب سے زیادہ فروخت ہوتے ہیں اور یہاں عورتیں ان پر سب سے زیادہ خرچ کرتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2015 میں سعودی عرب میں 50 کروڑ ڈالر کے میک اپ کا سامان فروخت کیا گیا۔ یہ اعداد و شمار سعودی کسٹمز کے محکمے کے ہیں، جس کے مطابق 2018 تک اس خرچ میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا تھا، جب یہاں 100 کروڑ ڈالر کے میک اپ کے سامان خریدے گئے، جبکہ مغرب عربی کے ممالک جن میں الجزائر، لیبیا، موریتانیہ، مراکش اور تونس ہے، خواتین میک اپ پر سب سے کم خرچ کرتی ہیں۔
سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان آج سے خلیجی ملکوں کا دورہ شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی منزل سلطنت عمان ہے، جہاں وہ باہمی دلچسپی کے امور پر بات کریں گے۔ اس دوران سعودی عرب اور عمان کے درمیان کئی معاہدے متوقع ہیں۔ اس کے بعد وہ امارات، بحرین، قطر اور کویت بھی جائیں گے۔ جب شہزادہ محمد بن سلمان قطر پہنچیں گے، اس وقت ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان بھی قطر کے دورے پر ہوں گے۔ قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے کہا ہے کہ محمد بن سلمان اور ترکی کے صدر کا ایک ساتھ دوحہ میں موجود ہونا محض ایک اتفاق ہے، دونوں کے دوروں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اب سلطنت عمان۔ مسقط میونسپلٹی نے قرم کمرشل ایریے کی بعض سڑکیں آج سے جمعہ تک کے لیے بند کر دی ہیں۔ ان سڑکوں پر 10 دسمبر تک مرمت کا کام ہوگا۔ اس طرف جائیں تو اشاروں کا خیال رکھیں اور ہدایات پر عمل کریں۔ رائل عمان پولیس نے 2 غیر ملکیوں کو منشیات کی اسمگلنگ کے جرم میں گرفتار کیا ہے۔ ان کے پاس سے 60 کلو کرسٹل ڈرگ برآمد ہوئی ہیں۔ یہ غیر ملکی غیر قانونی طریقے سے سمندری راستے سے عمان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ پکڑے گئے۔ یہ واقعہ جنوبی الباتنا گورنریٹ کا ہے۔ اس بلیٹن میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔